بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج سب سے پہلے تو آپ حضرات کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے۔ پہلے آپ ان ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد میں نے صرف 2 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہیں، بہت اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ تو پہلے آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر تھوڑا سا اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات نے یہ ویڈیوز دیکھا، اس پہ ہم 2 باتیں کریں گے بہت اہم اور ضروری۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ساتھ میں سبسکرائب بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، عید انتہائی قریب آ رہا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی قربانی کے جذبے سے قربانی لے رہے ہیں، تو اس میں ہمیں 2 چیزوں کا انتہائی خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب جانور خریدتے ہیں اور جانور لاتے ہیں، اپنے گھر پر ہم کچھ دن پہلے لے آتے ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جانور کو اپنے ہاتھ سے ان کو کھلائے پلائے اور جانور سے پیار کریں، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ کچھ دن جانور پہلے لایا جائے اور اس کے ساتھ پیار محبت کیا جائے، تاکہ اس کے ساتھ دل لگی ہو اور قربان کرتے وقت پھر دل میں محبت ہو۔ اللہ رب العزت کو ایسے قربانی قبول فرماتے ہیں، خوشی سے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم جانور لاتے ہیں گھر پہ، تو ہمیں ایک چیز کا انتہائی ضروری خیال کرنا چاہیے۔ ایک اپنے بزرگوں کا جو ضعیف العمر ہے، اور دوسرا اپنے بچوں کا۔ یہ 2 جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ جانور کے قریب ان کو زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت پاؤں مار لیتا ہے، سر مار لیتا ہے، جو اکثر اوقات تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا انتہائی ضروری خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک ہم اکثر ہمارے قربانی کرنے والے حضرات قربانی کے جانور کو گھماتے پھراتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم ضروری خیال یہ کرنا چاہیے کہ راستے میں چلتے ہوئے جانور کو لے کے جاتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک ضعیف العمر شخص اس کو اچانک جانور اٹھا لیتا ہے، مار لیتا ہے، اور دوسرا جو سائیکل پہ بابا جی جا رہا ہے اس کو جو ہے نا ایک دم اٹھا لیتے ہیں، جانور ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو وہ پھر بہت پریشانی بن جاتی ہے، وہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں۔
تو اس میں سب سے زیادہ خیال کرنا چاہیے. اگر زیادہ مست جانور ہو اور زیادہ پریشان کرنے والا جانور ہو تو اس کو پھر اسی طریقے سے کھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر پریشانی کا شکار بن جاتا ہے. اور دوسرا، ہمیں سب سے زیادہ جب ہم عید والے دن قربانی کے لیے کسائی کو بلاتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اناڑی کسائی نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات بہت زیادہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ کسائی کو کاٹنے تک کا طریقہ نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا کسائی ہوں، اور صرف پیسے کی لالچ میں آ کے دوسروں کا قربانی بھی خراب کر دیتے ہیں اور پریشانی بھی بن جاتی ہے. تو اس لیے خدا را اس چیز کا بڑا خیال کرے کہ کسائی کو ہم بلاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، تو کسائی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو کم سے کم کاٹنے کا طریقہ آتا ہو، وہ یہ ہنر جانتا ہو. اس کے بعد جو ہے نا اس کے ساتھ ساری باتیں طے کرنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی ہوا یا جانور جو ہے نا وہ آپ سے صحیح نہیں کٹا، کوئی پریشانی کا سبب بنا تو اس کا ذمہ داری آپ کی ہوگی. یہ ساری چیزیں پہلے سے طے کرنا چاہیے. کسائی کا انتخاب ہم اچھا کریں گے تو ہماری قربانی بھی اچھی کٹے گی اور ہمیں کسی بھی پریشانی کا ہم شکار نہیں ہوں گے.